وہی سر میں نے 4-5 ملکوں میں اسائنمنٹس کی ہیں جی. اور یہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز تھیں، اور زیادہ تر جو ہمارا فوکس تھا وہ ڈیولپمنٹ میں تھا. اور اس میں آپ کو بہت سارا ایکسپیرینس ملتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں کی مختلف کیا ایشوز ہیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور دوسری ڈیولپنگ کنٹریز کا تعلق ہے، اس وقت کبھی آپ ہمارے اپنے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں کمپیئر کریں تو مجھے کبھی میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو 1960 کی ایسا وقت تھا جس وقت پاکستان جو تھا اس کا گروس نیشنل پروڈکٹ جو تھا وہ ہندوستان سے زیادہ تھا جی. اور ہم جو تھا ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کر رہے تھے آپ کی گلف کنٹریز میں جی. مثلاً پی آئی اے کو جو تھا وہ ایمریٹس کو سپورٹ کر رہا تھا، ہم ملٹری اسسٹنس دے رہے تھے بہت سارے ملکوں کو. تو ایک ہمارا بیس اس وقت اسٹیبلش ہو رہا تھا. اب اس وقت 2024 کا جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے ملک جن کی مدد کی وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ہم ایسے لگتا ہے کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ کسی حد تک ہم نے بہت سارے قدم پیچھے لیے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ایشو ہوتا ہے وہ گورننس کا ہوتا ہے جی. کبھی آپ کی اچھی گورننس ہو، اور یہ گورننس جو ہے اس کا پھر آپ کا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کے میڈیم ٹرم پلانز بنتے ہیں، لانگ ٹرم پلانز بنتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر عمل ہوتا ہے. تو ہماری میرا خیال ہے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھی گورننس پچھلے 70 سال میں جو ہے ایک ہم اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں انیس صاحب؟ جی دیکھیں گڈ گورننس کے فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ آپ کے جب تک آپ کا ایک سسٹم اپنی جگہ پہ نہ ہو، جب تک آپ کی پلاننگ نہ ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے تعلیم پہ بہت ساری اہمیت دی ہے، اور یہ ملک جو ہیں انہوں نے ایک ترقی بہت سارے ہم سے آگے نکل گئے ہیں. اب مثلا ہندوستان ہے، اس کے کچھ شہر ہیں ان میں اتنی یونیورسٹیز ہیں جتنی پورے پاکستان میں نہیں ہیں. تو ہم نے جو بیسک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے اس پہ ہم نے فوکس نہیں کیا جی. سب سے پہلے تو ہم نے فوکس کس پہ کیا؟ ہم نے فوکس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بیسکلی اپنے بہتری کے لیے، جو ہماری طبقہ ہے اوپر کا، وہ اپنی بہتری کے لیے کیسے کام کرے. ہمارا سارا فوکس جو پولیٹیکل سیٹ اپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی بہتری کے لیے اس ملک سے فائدہ اٹھائیں. اب دوسرے ملک میں بھی کرپشن ہوتی ہے، کسی حد تک ہوتی ہے، پر وہ ملک کے انٹرسٹ کو کسی حد تک اس کے اوپر افیکٹ نہیں پڑنے دیتے جی. ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس ملک کی ہم نے ترقی کرنی ہے، اس ملک کے لیے بہتری کا کام کرنا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بالکل اس قسم کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے جی. یعنی ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ہے، پالیسی میکنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ صرف اپنی ذات کے لیے یعنی کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جی. اسی لیول تک کام ہوتا ہے جی. کیونکہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو بہت سارے جو ہیں فیکٹرز چاہیے جس میں ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے ریسورسز دیے ہیں، ہیومن ریسورسز بھی ہیں، نیچرل ریسورسز بھی ہیں، پر ہم نے ان کو کبھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. اور اسی لیے آج یہ حالات ہیں کہ مثلا بنگلہ دیش جو ہے جس وقت پاکستان سے الگ ہوا تو اس وقت مجھے یاد ہے ہینری کسنجر نے ایک ٹرم ان کے لیے بنائی تھی کہ یہ باسکٹ کیس ہے. آج کی حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے جی. ان کے ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہیں، ان کی جو کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے، اور ان کی جو گروس نیشنل پروڈکٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اور ایک ٹائم ایسا تھا جو ہم سے بہت پیچھے تھے، ان کا صرف ایک ایکسپورٹ ہوتا تھا جوٹ. اور آج ٹیکسٹائلز میں جس میں ہم بہت آگے تھے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں ڈیولپ کنٹریز میں، وہاں پہ آپ کو بنگلہ دیش کی پروڈکٹس ٹیکسٹائل کی ملتی ہیں، اور پاکستان کی جو 15-20 سال پہلے پروڈکٹس ملتی تھیں ان کا نام و نشان ہی نہیں رہا. تو ہم نے نہ انڈسٹری کو پرائرٹائز کیا ہے، نہ زراعت کو پرائرٹائز کیا ہے. جو ہمارے چیزیں جو ہماری بیس بن سکتا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے اس پہ ہم نے پرائرٹی نہیں دی. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک لیول کے اوپر 40-50 سال جو پہلے حالات تھے وہ بہت بہتر تھے جی. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیٹیریشن سیٹ ان ہو گئی ہے، اور آپ کے سارے سسٹم جو ہیں ٹوٹلی اس وقت جو ہے نا کلیپس کر چکے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایم این ایس ایم پی ایس کا جو رول ہے وہ ہے لیجسلیشن کا، پر وہ جو ہے سارے بجٹ وہ کنٹرول کرتے ہیں جی. سارے علاقے، ہاں سارے علاقے کے جو فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ ان کا کردار نہیں ہے جی. ان کا کردار ہے کہ جا کے پروونشل یا سینٹرل لیول کے اوپر جا کے لیجسلیٹ کریں. تو ہمارا سسٹم جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا.
اور اس طرح یہ سارے آپ کا جو ہے نا کنٹرول یہ بالکل نہیں رہا. اور اس وقت آپ کے کبھی آپ گاؤں کے لیول پہ چلے جائیں تو صرف یا پٹواری ہوتا ہے یا ایس ایچ او ہوتا ہے. یہ سارے علاقے کو ٹوٹلی انہوں نے جس طرح مافیا کنٹرول کرتی ہے اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے جی. کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جی, کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسی طرح ایس ایچ او ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرائم کوئی کر رہا ہے پکڑ کس کو لیا ہے, جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ انوسنٹ ہو جاتا ہے, اور جو پیسے بیچارہ غریب انسان نہیں دے سکتا اس کے اوپر سارے چارجز لگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا سارا سسٹم جو ہے ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ ہو چکا ہے. اور اس سسٹم کو جب تک ایک سینٹرل لائز لوگ کنٹرول نہ کریں یہ حل ہو رہی ہے. اور دیکھیں آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا اس کا آپ جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں جی, اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کسی لیول کے اوپر کسی لیول پہ چل جائیں, نیچے سے لے کے آپ کے رورل ایریا سے لے کے اربن ایریاز تک کسی قسم کا جسٹس کوئی نہیں ہے جی, انصاف بالکل نہیں آپ کو ملتا. اور اس لیے لوگ جو ہیں اتنے انصاف بکتا ہے جی. بہت سارے اچھے ججز ہیں, پر دیکھیں ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھی حکومت کی یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ایماندار ہوں, جو لوگ جن کی کنٹریبیوشن ہو ان کو آپ آگے لائیں. آپ ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں جن کی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو آپ آگے بڑھاتے ہیں, اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتی. اور یہ سارا ہمارا سسٹم جو ہے اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس کو اب ٹھیک کرنے بھی میرا خیال ہے ایک آپ کو انقلاب ہی چاہیے. ان کو کچھ عرصہ بھی ہوا ہے تو آپ تھوڑے عرصے کے بعد ان کو جج کر سکتے ہیں. ویسے حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں وہی میرا خیال آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی غربت اتنی بڑھ چکی ہے. ایک عام آدمی جو ہے اس کو 2 ٹائم کی روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ملتی. اور میں سمجھتا ہوں کبھی کہ باہر کے ریمیٹنسز نہ ہوں اور یہ ہماری فیملی اسٹرکچر مضبوط نہ ہو تو یہ بیچارے اس وقت لوگ لٹرلی بھوکے مریں. یہ حالت ہو چکی ہے. اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے, ان کے بجلی کے بل, ایک پنکھا لگا ہوتا ہے, 2 لائٹیں ہوتی ہیں, ان کے 8-10 ہزار بل آتے ہیں بجلی کے. تو یہ سارا جو ہے آپ کا آپ نے اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں ایسی بیسک نیسیسٹیز کی, ایک عام آدمی جو ہے وہ اس لیول میں گزارا ہی نہیں کر سکتا. اور 50-60s میں حالت تھی کہ لوگ دال روٹی کھا کے اپنا بیسکلی تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کر سکتے تھے. اب ان کی تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں اس کے باوجود جو ہے, اور یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ رک نہیں رہی, یہ چیزیں اور دن بدن جو ہیں ڈیٹیریٹ کر رہی ہیں. اور آپ کی انفلیشن جو ہے اس وقت کم سے کم 25% سے اوپر ہے. اور جو سیلری کلاسز ہیں ان کو چلیں تھوڑی بہت آپ نے ان کی مدد کی ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, پر پرائیویٹ سیکٹر اور باقی لوگ جہاں بیچارے پس کے ہیں سارے. دیکھیں سب سے بڑی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں جی. اب پچھلے 20-25-30 سال سے حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا سمپل رول ہے کہ آپ کی جتنا آپ کماتے ہیں اتنا ہی آپ کو خرچ کرنا چاہیے. اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ جتنا ہم کماتے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ آپ کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ اپنے جو خرچہ ہے وہ کم کریں. ہمارا ریونیو انکریز ہو نہیں سکتا, ہم نے انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو جس اب تک آپ کا ریونیو انکریز نہیں ہوتا اور آپ کا خرچہ انکریز ہوتا جاتا ہے تو یہ تو کوئی سلوشن اس کی آپ کے پاس آئی کوئی نہیں. اور یہی پھر سارا اس کا امپیکٹ جو آپ کی عوام پہ پڑتا ہے. صاحب یہ پروجیکٹ تھا پچھلی حکومت کا, اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جیسے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ اس سڑک کو چوڑی کریں گے اور بہتر بنائیں گے. اور اس کو تقریباً 128 کلومیٹر کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا تھا کہ اس کو اکھیڑ کے پلیز توڑ کے برجز توڑ کے اس کو بالکل نئی سڑک بنائی جائے گی. تو پہلا فیز جو تھا وہ تو انہوں نے کر دیا سب کچھ, انہوں نے جو ہے ساری سڑک ٹوٹ گئی, پلیاں ٹوٹ گئیں, برجز ٹوٹ گئے. جی ہاں, اب ریکنسٹرکشن کا یہ اب کہتے ہیں پیسے ختم ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی مطلب مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پنڈی سے لے کے جہلم جو ہے وہ تو تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے. اس سڑک کو کبھی سارے سڑک کو اکھیڑ دیں جی, اس کے برجز پولیس توڑ دیں تو اس علاقے میں کیا اثر پڑے گا. اسی طرح جہلم میں اس کا بڑا نیگیٹو اثر پڑا ہے جی. اب بیچارے جو لوگ کام کرنے چاہتے تھے ان کے لیے دشواریاں. دیکھیں اس وقت جو 2 ایم این ایز الیکٹ ہوئے ہیں جہلم سے جی, دونوں نون کے ہیں جی.
اچھا اور جس وقت یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ریسورسز اتنے نہیں تھے کہ ساری پروونشل گورنمنٹ یہ کور کرے. اچھا تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے تقسیم کر لیا, کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کور کرنا تھا, کچھ پروونشل گورنمنٹ نے یہ خرچہ کور کرنا تھا. صحیح ہے اور پہلے میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ فگرز معلوم نہیں ہے کیونکہ ریلیز نہیں ہوئے جی, پر 4 ارب روپے جو ہیں پہلے سال اس پہ ایلوکیٹ ہوئے تھے. ٹھیک اس ہے میں 2 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے سڑک کو اکھیڑنے میں اور چوڑی کرنے میں, جو پروسیس تھی وہ شروع کی, اور جو پیسے بچے گورنمنٹ چلی گئی. مجھے اس وقت کوئی ایسی گورنمنٹ کی کوئی اسٹیپس نظر نہیں آتی جس سے کوئی اندازہ ہو کہ انہوں نے 2 کام ہوئے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ لوگ, علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا ہے جی. اچھا چھوٹے تعداد میں انہوں نے اپنے حلقوں میں گاؤں سے نکل کے پروٹیسٹ کیا ہے, سڑکیں بھی بلاک کی ہیں. دوسرا اس وقت ایک کیس ہائی کورٹ میں گیا ہے جی, اچھا حکومت کے خلاف وکیلوں نے کیس کیا ہے, جیلم کے وکیلوں نے جیلم کے لوگوں نے کیا ہے جی. اچھا تو اب حکومت کو اتنا کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ اس میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا فیصلہ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی سیریسنس اور ان کی پلاننگ کتنی خراب ہے جی. آپ کا 128 کلومیٹر کا کبھی ایک لینتھ ہے سڑک کی, تو آپ اسے 3-4 فیزز میں توڑیں جی. صحیح آپ نے سارا 128 کلومیٹر توڑ دیا, آپ 30 کلومیٹر پہلے اسے توڑتے, اسے آگے چلتے جی. اب یہ ہے کہ آپ نے 128 کلومیٹر کیا. اس وقت حالت یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں اور گاؤں سے انہوں نے جیلم جانا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کے لیے تو ایک مصیبت بن گئی ہے جی. اچھا آپ کے جو جتنے وہاں پہ ٹریفک چلتا تھا اس سے 1/3 ٹریفک اب نہیں چل رہا جی. آپ کی جتنی بسیں چلتی تھیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم اب بہتر ہے کہ یہ بسیں ہم کسی اور روٹ پہ استعمال کریں. اسی طرح ہائیسٹ چلتے تھے تقریباً سارے بند ہو گئے جی. آپ کے بچے جو اسکول جاتے تھے 4-5 کلومیٹر بیٹھتے تھے سزوکی کے اوپر, موٹر سائیکلوں کے اوپر, اب وہ بھی ان کے لیے بھی مصیبت بن گئی ہے جی. کیونکہ سفر جو 2 گھنٹے لگتے تھے اب 5 گھنٹے لگتے ہیں جی. اور آپ کی جو کاروں کی حالت ہوتی ہے وہ تو پوچھے نہ کیا مسئلہ بنتا ہے جی. کیونکہ جس طرح انہوں نے سڑک توڑی ہے اس کے بعد بارشیں ہوئیں, پہاڑی علاقہ ہے یہ سارا جی, تو اس پہ تو سفر کرنا جو ہے تقریباً ناممکن ہے. دیکھیں ایم این ایز کے ان کے نوٹس میں یہ ساری پرابلمس ہیں, پر کس حد تک اسے آگے بڑھایا گیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرا نہیں خیال اس سے کسی سینئر لیول پہ بات ہوئی ہے جی. اب ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ہم حکومت کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں, بلکہ میں نے شروع بھی کیا اس سلسلے میں ایکشن لی ہے جی. اور میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو, انہیں ہمارا پرابلم جو ہے وہ ایکسپلین کیا جائے. پریس میں ہم نے کوریج دی ہے جی. 4-5 دن پہلے میں نے انٹرویو بھی دیا تھا اسی سبجیکٹ کے اوپر. تو ہماری طرف سے جو کچھ ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہائی لائٹ کیا جائے, اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس کو پرائرٹی دیں. آپ سے پہلے ذکر کیا ہے اس میں دونوں کا ہے. اب انفارچونیٹلی آئی ایم ایف نے ایک ان کو سمجھیں ڈائریکٹیو دی ہے کہ جو آپ پیسے دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو, اسپیشلی سڑکوں کے لیے اور اسکولوں کے لیے, یہ بند کریں جی. اچھا مطلب یہ سارا جو ہے اس کا ایکسپینس یہ پروونشل گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے. تو اس سے پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو کچھ تھوڑا بہت رول تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو جائے گا. دیکھیں وہی سب بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انہوں نے سڑک بنائی جو بہت اچھی سڑک 4 لینس روڈ ہے یہ جی, جو کنیکٹ کرتی ہے جیلم کو منڈی سے. یہ تقریباً اسی وقت شروع ہوئی تھی جب ہمارے جیلم کی سڑک جو تھی اس پہ کام شروع ہوا تھا. یہ سڑک مکمل ہو گئی ہے اور 4 لین سڑک ہے, بہت اچھی بنائی ہے انہوں نے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے جی کہ جہاں پرائرٹیز دینا چاہتے ہیں وہاں دے سکتے ہیں, اور جیلم کو پرائرٹی دینی چاہیے اس لیے کیونکہ جیلم جو ہے ایک بہت ہی غریب ڈسٹرکٹ ہے جی. آپ چکوال سے کمپیئر کریں, منڈی سے کمپیئر کریں, جو ہمارے اس وقت پڑوسی ہیں ان کے حالات ہم سے بہت بہتر ہیں جی. اور جیلم کی جو انڈسٹریل بیس ہے وہ 50 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو پہلے سیمنٹ فیکٹریز تھیں یا آپ کی سوڈا فیکٹری تھی آئی ایس آئی کی, آئی سی آئی کی, وہی اس وقت کام کر رہی ہیں. باقی دشواری ہے. اب ہمارے گاؤں سے لوگ جیلم جاتے تھے کام کرنے کے لیے کیونکہ وہاں رہائش رکھنی جیلم کے لیے ایک اور ان کے لیے ایڈڈ ایکسپینڈیچر تھا. وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے تھے, 50 منٹ جیلم پہنچ جاتے تھے, کام کر کے واپس آ جاتے تھے. اب وہی سفر جو ہے ان کو جو 50 منٹ کا تھا وہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں. موٹر سائیکل جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جی. تو اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہیں جو ہماری علاقے کے اوپر بہت برے اثرات پیدا ہوئے ہیں جی. میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کی چیف منسٹر اسپیشلی جی
بلکہ چیف منسٹر جو ہیں وہ اس علاقے میں جا بھی رہی ہیں وہاں پہ. آپ کو پتہ نہیں علم ہے یعنی کہ وہ کنال بنا رہے ہیں جسے جیلم کنال جلال پور شریف کا کنال کہتے ہیں جی. اچھا اس کا جو فرسٹ فیز کی جو انوگریشن ہے وہ میرا خیال ہے چیف منسٹر کریں گی کچھ دنوں میں. اچھا تو انفارچونیٹلی وہ ہیلی کاپٹر پہ جائیں گی, نہیں تو کبھی تھوڑا سا ان کو اس سڑک کے اوپر لیا جاتا تو ان کو میرا خیال ہے ہاں ساری حقیقی معلوم نہیں ہے کہ ان کے علم میں ہے یا نہیں ہے جی. اچھا پر میرا خیال ہے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ تھوڑا سا اپنے اس حلقے میں تھوڑا سا باہر نکلیں. ویسے تو 2-3 دفعہ جا چکی ہیں پہلے ٹھیک ہے الیکشن سے, ان کو صحیح اس علاقے کا علم ہے جی. اور کبھی ان کو تھوڑا سا اس سڑک کو دکھائی جائے تو میرا خیال ہے ان کو آپ ہی واضح ہو جائے گا کہ کتنے اس وقت دشواریاں اور مسئلے ہیں اس علاقے میں.